یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے کیونکہ میں ہوں اور وزیر اعظم عمران خان میرے ساتھ ہیں. اس پر بات ہوگی. اس وقت پورے ملک میں ایک ہی آواز ہر طرف سے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشنز. عمران خان صاحب کا یہی مطالبہ کہ موجودہ صورتحال سے اگر نکلنا ہے تو اس ملک میں الیکشنز کروانے ہوں گے. ان سے آج سیاست کی بات کرتے ہیں, ان سے جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. فرمائیے کہ کل پورے ملک میں جو پی ٹی آئی ہے اور پاکستانی لوگ, پاکستانی عوام, وہ ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت جس طریقے سے آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ٹیکنیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سیاست یہ بتا رہی ہے کہ آنے والا وقت خاصا مقابلے کا وقت ہے. کیسے آپ اس کو ساری صورتحال کو بیان کریں گے؟ دیکھیں سمی, پہلے میں صرف جو آپ نے شروع میں بات کی کہ پاکستان کا جو مسئلوں کے حل ہیں اس وقت وہ ہے الیکشن. وہ جتنی دیر الیکشن نہیں ہوتا پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا, سیاسی استحکام نہیں آتا, معاشی استحکام نہیں آتا. اب آئی ایم ایف نے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, اس نے ایک رپورٹ دی ہے اس حکومت کے اوپر. انہوں نے کہا کمزور ترین گورنمنٹ ہے. کمزور گورنمنٹ کبھی بھی ملک کے مسئلے حل نہیں کر سکتی. انہوں نے یہ کہا کہ آگے آؤٹ لک بہت بری ہے, ہماری گروتھ ریٹ نیچے جا رہی ہے. یعنی ہم نے 6% گروتھ ریٹ پہ چھوڑا تھا چوتھے سال میں, وہ بالکل نیچے آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیلاب میں لا کے وہ 0 پہ پہنچ جائے گی نیچے. اس کا مطلب بے روزگاری بڑھے گی. اور وہ انڈسٹریل گروتھ جو ہماری ریکارڈ تھی ابھی 4 مہینے پہلے, وہ بالکل نیچے آ گیا ہے. ہمارے کسانوں کا حالات برے ہیں. سیلاب کا علیحدہ جو سندھ کے اندر ہوا ہے, مجھے اس کا بھی خوف آ رہا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے اناج کی کمی ہوگی ہماری ان سردیوں میں, جو جس طرح کی تباہی مچی ہے. لیکن ویسے ہی کسان کے برے حالات تھے. ڈیزل کی قیمت آسمانوں پہ چلی گئی ہے جو وہ ٹیوب ویل پہ لگاتا ہے. بجلی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے, بجلی کی قیمت تقریباً 3 گنا بڑھ گئی. تو جو لوگوں کے بجلی کے بل ہیں, جو لوگوں کے اس وقت ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں ہیں, اور کون سا یہ تباہی قیامت آ گئی کہ 4 مہینے میں ملک کدھر جا رہا تھا اور کدھر سے کدھر پہنچ گیا. تو میں جب 4 مہینے سے جو لگا ہوا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہے, پہلے تو اتنا بڑی ملک سے سازش اور غداری ہوئی کہ یہ چوروں کو اوپر لا کے بٹھا دیا گیا, اور لوگوں کو یہ بھی آج غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس تھا. لوگوں نے یہ نہیں ریئلائز کیا کہ وہ ساری اس کی ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی تھی. وہ بھی عوام کے پیسے سے, اپنے پیسے سے اشتہار دے دیتا تو چلو, وہ عوام کے پیسے اربوں روپے دے کے اخباروں کو, صحافیوں کو پیسے دے کے, آرٹیکل چھپا کے وہ بڑا ایک غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی. وہ 4 مہینے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. نہ اس کو سمجھ ہے, نہ ان کے وہ مفتاح اسماعیل وغیرہ وہ اکنامک سمجھ سکتے ہیں. ان کی گورنمنٹس ایکسپوز ہو گئی ہیں. جو سندھ کے اندر تباہی ہے, ایک تو خیر بارش کی وجہ سے آئی ہے, بارش آتا ہے تو تباہی آتی ہے, پانی آتا ہے. لیکن دوسری تباہی ہے کہ ان کے پاس ان کی ایڈمنسٹریشن ہی ایکسپوز ہو گئی ہے. ان کے سارے سیاستدان آج جا ہی نہیں سکتے سندھ کے اندر. اور پھر لوگوں, میں جب سکھر گیا تو مجھے کمپلین کیا لوگوں نے کہ وہ طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے پانی سارا عام غریب لوگوں کے چھوٹے ہاریوں کے تباہی کر دی. تو ایک تو تباہی ہے, دوسرا یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. سندھ کی گورنمنٹ پہلے 14 سال سب کو نظر آ گیا کہ وہ کھنڈر بنا دیا انہوں نے سندھ چوری کر کے. ادھر ان کی گورنمنٹ کے اندر نہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہے, نہ یہ کوئی قیمتیں کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھے نا کہ انہوں نے آ کے کوئی ملک کی آئے تو سارے تھے مہنگائی کم کرنے کے لیے. ہمارے اوپر سب سے بڑا یہ لگایا ہوا تھا کہ جب مہنگائی بہت ہوگی. اب ذرا پاکستان کی تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ پہنچ کے میرے خیال میں کوئی 46% پہ. کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. وہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ, یعنی مہنگائی کبھی اتنی نہیں تھی. کبھی اس طرح کی ریسیشن نہیں آ رہی. ایک دم 4 مہینے میں ملک گرا. سو اس کا حل اب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کوشش کریں تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے, عمران خان کو میڈیا پہ ختم کر دیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پکڑ لیں, دھمکیاں دیں, پنجاب کی گورنمنٹ گرانے کی کوشش کریں, کسی طرح ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط رہنے دیں. اس کا صرف حل ایک ہے, صاف اور شفاف الیکشن کروائیں.
امید رکھیں کہ اللہ کی مضبوط حکومت لے کے آئے, وہ پھر پولیٹیکل یعنی سیاسی استحکام پیدا کرے اور پھر معاشی استحکام ہو. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. حل نہیں ہے. اچھا, ابھی آپ نے سندھ کی بھی بات کی کہ وہاں پر سکھر میں جو ہوا, میں نمائندہ شہاد اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر اس نے سکھر میں لوگوں کو دیکھا اس طرح گھروں سے دوڑتے ہوئے اس جانب جہاں پر آپ تھے, وہ جو آپ کو لوگوں نے جس طریقے سے وہاں پہ پذیرائی دی, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ اگر جائیں تو وہاں پر بھی جو زرداری کا جو ایک قبضہ ہے اس سے آپ لوگوں کی جان چھڑوا سکتے ہیں. کوئی ہے مستقبل قریب میں سندھ جانے کی پلاننگ؟ میں نے اپنی ساری پارٹی کو کہا ہے کہ اگر کوئی لوگ اس وقت تبدیلی کے لیے ترس رہے ہیں وہ سندھ کے لوگ ہیں. جو ظلم انہوں نے یہ زرداری نے اور اس کے مافیا نے جو کیا سندھ کے لوگوں سے, کہیں پاکستان میں لوگ اتنی تکلیف میں نہیں جتنے سندھ میں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے 2018 میں بھی ہمیں ٹائم نہیں ملا. 2018 میں بھی اگر ہم کوشش کرتے صحیح معنی میں, اصل میں اتنے زیادہ یعنی پنجاب میں یہ مافیا سے, پنجاب مافیا سے لڑائی ہو رہی تھی, شریف خاندان سے. یہ دو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں 30 سال سے. مجھے ٹائم نہیں ملا سندھ جانے کا. اگر مجھے تھوڑا اور ٹائم مل جاتا تو سندھ کے اندر کم از کم ہم صحیح کینڈیڈیٹس کرتے اور میں کیمپین کر لیتا. وہ تیار تھا سندھ چینج کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سندھ کے اندر جو انقلاب آئے گا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ لیا سکھر میں جا کے, لوگ ان سے اتنے تنگ ہیں. آج یہ ہے کہ یہ پبلک میں نہیں جا سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں زرداری کسی سندھ کے شہر میں چلا جائے, عام واک کر کے دکھا دے. میں بلاول کا کہتا ہوں کہ یہ چلا جائے کسی شہر میں. جو لوگوں کا ان پہ غصہ ہے وہ سب سمجھ تو گئے ہیں. دنیا بدل گئی ہے, سوشل میڈیا, سب کے پاس موبائل فونز ہیں. وہ لوگوں کو تو پتا چل گیا کہ یہ اس سے بڑے لٹیرے آئے کوئی نہیں. ہر دوسرے دن دبئی بھاگے جاتے ہیں, دبئی میں ان کی پراپرٹیز بتائیں. سندھ کے اوپر جو پیسہ خرچ کرنا ہوتا تھا وہ باہر لے گئے. جو پانی ڈرین ہونا تھا, اللہ کی طرف سے ایک امتحان تو آیا, بارش انتہا کی ہوئی, لیکن جو پانی ڈرین کرنا تھا, دیکھیں پانی آتا ہے پانی نکل جاتا ہے. اب کے پی کے اندر دیکھیں, وہاں کیوں نہیں وہ منسٹرز کو کوئی پکڑا. وہاں بھی تباہی آئی, وہاں بھی بڑی تیز طوفان آئے, لیکن انہوں نے, ان کی ایڈمنسٹریشن ایکٹیو تھی, ان کی گورننس ٹھیک تھی. انہوں نے بند بنا دیے تھے اپنی, ہمارے دور کے اندر نوشہروں کو بچانے کے لیے اربوں روپے خرچ کر کے بند بنا دیے, پروٹیکٹ کیا انہوں نے اس کو. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو جو پانی ڈرین کرنی تھی جگہ, ان کی ایریاز بلاک کر دیے. انہوں نے وہ کچے کے ایریاز کے اندر جدھر پانی ڈرین کرتا تھا انہوں نے ادھر قبضے کر لیے. تو انہوں نے جو کراچی کے نالے تھے اس کے اندر انہوں نے پیسے لے کے ڈیولپمنٹ یعنی لوگوں کو گھر بنانے دیے. تو جب پانی کا راستہ آپ روک دیں گے, پانی تباہی مچائے گا. ضمنی انتخاب جو تھے ہونے والے تھے جس میں آپ امیدوار تھے 9 حلقوں میں, وہ اب اس کو انہوں نے ملتوی کر دیا, اور وہاں پر سیلاب آیا بھی نہیں لیکن ان کو وہاں پہ ملتوی کر دیا. تو اس کو کیا کہیں گے, بھاگ گئے الیکشن سے؟ دیکھیں سمی, ہوا کیا, انہوں نے پورا زور لگایا انتظامیہ کا. الیکشن کمیشن نے جس طرح کے نون لیگ کا کوئی ڈائی ہارڈ ورکر نہیں ہے وہ بن کے انہوں نے الیکشن جتانے کی کوشش کی. جو 20 بائی الیکشن ہوئے تھے 17 جولائی کو, پوری ایکس وائی نے ان کی مدد کی, یعنی ادھر تو ایکس نے بڑی مدد کی, سب کچھ انہوں نے کیا. اس کے باوجود الیکشن ہار گئے. اب یہ ڈرے کیا ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر حربہ استعمال کیا, کیونکہ پبلک اتنی نکلی ان کے خلاف, یعنی کبھی اس طرح بائی الیکشن میں پبلک نکلی نہیں ہے. اب ان کو مشکل کیا پڑ گئی, ان کو اب مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ 9 آنے تھے بائی الیکشنز, انہوں نے بڑے چن کے حلقے چنے تھے کہ جدھر ان کا خیال تھا تحریک انصاف کمزور ہے. یہ الیکشن کمیشن تو ان کے ساتھ ملا ہوا نا, انہوں نے ان حلقوں پہ بائی الیکشنز کروائے تھے جو 25 سپٹمبر کو ہونے تھے. اب جیسے انہوں نے قریب آیا, اور یہ دو دن رہ گئے تھے 3 بائی الیکشن میں جو اتوار کو ہونے تھے, انہوں نے چشتیاں میں دیکھا, چشتیاں کی سیٹ تو ان کی گئی ہوئی ہے نون لیگ کی. جو چشتیاں کے جلسے میں پبلک نکلی, سارا چشتیاں کا شہر ہی باہر آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں نے بڑے بڑے جلسے دیکھے پاکستان کی تاریخ میں نے ایسے پبلک کو نہیں نکلتے تھے, لیکن جو چشتیاں میں لوگ نکلے ہیں, اور نکلے ہی نہیں, صرف ایک چیز کا شعور تھا لوگوں کو. میں دیکھ رہا تھا اتنی گرمی, وہاں ایسے جڑے ہوئے کھڑے ہیں, لیکن ایک چیز کی سمجھ تھی, ان کو ادھر سے ڈرے ہیں
اور انہوں نے جیسے ہی وہ عدالت سے فیصلہ آیا نا کہ میرے اوپر کچھ ہونے لگا ہے, انہوں نے یہ اب سمجھا کہ اب یہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہا ہے. اب اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ انتظار کریں جب یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور پھر جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں, کیوں مجھے ڈسکوالیفائی کروا کے جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں, سمجھیں گے کہ ہماری پارٹی تو اس وقت گر جائے گی. اس لیے انہوں نے الیکشن پیچھے کرے کیونکہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑنی تھی. اچھا, یہ الیکشن اس لیے انہوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ ملتوی کی ہے کہ وہ آپ کو پہلے ڈسکوالیفائی کریں اور پھر وہ الیکشن کروائیں؟ دو چیزیں تھی نا جی. ایک تو ان کو یہ جو چشتیہ کا کیونکہ چلے یہ 2 دن تو رہ گئے تھے نا, سنڈے کو تو بیلٹ پیپر سب کچھ چھپ گئے, یہ تو کروا دیتے. ایک تو چشتیہ کے انہوں نے جب پبلک دیکھی ساری تو ان کو تو سب کو پتا چل گیا نا, رپورٹس آگے کہ الیکشن ہار رہے ہیں. ایک تو اسے ڈر گئے, دوسرا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ احساس ہوا کہ شاید, تو انہوں نے کہا کہ اب تو چلو لگ رہا ہے کہ یہ اب ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, تو اب ہمیں ضرورت کیا یہ جو 9 بائی الیکشن کروانے تھے, یا تو سب کے کرواتے, چن کے انہوں نے 9 بائی الیکشن کروانے تھے جس پہ سب پہ میں کھڑا ہو گیا. اب یہ ڈرے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کیوں چانس لیں, وہ ہار جائیں گے, تو اس کو ڈسکوالیفائی کروا کے پھر جنرل الیکشن کروائیں. یہ ان کا. ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ جلسے بہت بڑے ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں, میں نے سارے جلسے آپ کے کور کیے ہیں, اور جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے اس سے زیادہ لوگ جلسہ گاہ کے باہر ہوتے تھے. اور میں گجرات کی تو خود میں وٹنس ہوں کہ آپ کی ابھی تقریر آخری مراحل میں تھی, ہم لوگ پہلے نکلے 2-3 کلومیٹر دور تھے اور وہاں پر لوگ پیدل دوڑتے ہوئے جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے. یہ بات تو بالکل سچ ہے. جب آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے ہیں جلسے میں, تو ان کی طرف سے بھی کوئی میسج آپ کو ملتا ہے؟ آپ تو میسج دے ہی رہے ہیں. مجھے اپنی 26 سال کی جو, میں اس کو سیاست تو کہتا ہی نہیں ہوں, 26 سال کی جو میری جدوجہد ہے, جو تحریک ہے, جو جہاد ہے, میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں. کیونکہ میں تو سیاست میں کوئی کریئر بنانے تو آیا نہیں تھا کہ میری کوئی یہ پروفیشن ہے میرا. میں تو ایک خواب دیکھ کے آیا تھا. تو جو میں نے پبلک میں اب دیکھا ہے نا, آپ یقین کریں کہ اس کے بعد اگر کوئی مجھے کہنا کہ چلیں آپ کی سیاست ختم ہو گئی, آپ مثلا آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے, آپ کو فارغ کر دیا, مجھے پھر بھی وہ خوشی ہوگی یہ دیکھ کے کہ میں اس کو ہی کامیابی سمجھتا ہوں کہ میں نے اب لوگوں کے اندر اب شعور دیکھا ہے. آپ سمیع آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کبھی اتنی خواتین نہیں دیکھی جلسوں کے اوپر. اس طرح دیہاتوں میں نے ایسے خواتین کو نہیں نکل دے. لیکن یہ نہیں کہ لوگ آتے ہیں, لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں ایک چیز کہہ رہا ہوتا ہوں, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں ان کو حقیقی ذاتی کا بتاتا ہوں, ان کو اب سمجھ آنی شروع ہوگی. میں ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ وہ ایک انسان کو آزاد کرنے کے لیے اللہ نے یہ کلمہ پڑھا ہے. یہ بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہے, ایک انسان کے اندر انقلاب ہے. لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں تھی اس کی. میں آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہوں کہ میری عوام کو سمجھ آنی شروع ہو گئی. کل ملتان میں آپ نے جب خطاب کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اب یہ بھی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر آپ سارے معاملات طے کریں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو آپ نے کہی. کوئی مزید اس پہ کوئی اضافہ کریں گے کہ کہاں سے یہ میسج آ رہے ہیں اور کون کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں واپس؟ دیکھیں سبھی, آج دو قسم کے لوگ ہیں جو فیصلے امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے, صرف میرا ذاتی فائدہ کس میں ہے, وہ اپنے ذاتی فائدے لے کے, جس طرح یہ شہباز شریف ٹائپ لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے. IMF کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سری لنکا ٹائپ سچویشن ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, سوشل سٹرائف ہونے جا رہی ہے, مہنگی, ابھی بجلی مہنگی ہے, ابھی مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہے, مہنگائی اور بڑھنے جا رہی ہے, انڈسٹری سکڑنے جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھنے جا رہی ہے, قرضے بڑھنے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے IMF. تو وہ پھر بھی کرسی پر چمٹے ہوئے ہیں. پتا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے ملک کو اس سے نکالنے کا, لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ذاتی فائدے, ان کی کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں, ان کی اور اب کانٹریکٹس ہیں, چیزیں آئیں گی, کمیشنز ہوں گی, جو انہوں نے ہمیشہ کیا. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آج پاکستان کا سوچ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملک جس دلدل میں جا رہا ہے اس میں سے کیسے نکلنا ہے.
وہ قوم ساری ہماری وہ سمجھتی ہے. اس میں میڈیا سپلٹ ہے. میڈیا کے اندر جو ان کے ساتھ بھی جو بکے ہوئے لوگ ہیں, جو لفافے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے, ان کو پتا ہے ملک مشکل میں جا رہا ہے, لیکن ذاتی مفادات کے لیے وہ ان کے ساتھ سمٹے ہوئے ہیں, میڈیا ہاؤسز, جو لوگ ان کے ساتھ. تو ملک سپلٹ ہو گیا آج, عوام ایک طرف آ گئی ہے, یہ چھوٹا سا مفاد پرست ٹولہ ایک طرف چلا گیا ہے. ابھی آپ نے جلسے تو بہت بڑے بڑے یہ شہروں کے شہر باہر نکل آئے, لیکن یہ لوگ ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوئے انتخابات کے حوالے سے, تو پھر آگے کیسے موو کریں گے؟ دیکھیں سمیم, ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں 20 سال اپنی زندگی کرکٹ کھیلا. مقابلہ ہوتا ہے نا کرکٹ, آپ یا جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں. 10 سال کیپٹن رہا, تو کیپٹن تو سارا وقت اسٹریٹجائز کر رہا ہوتا ہے نا. وہ ایک کرکٹ کا کیپٹن واحد کیپٹن ہے جس کو کوئی کوچ ریپلیس نہیں کرتا, کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اوپر ایک چیس پلیئر کی طرح فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا. تو میرا جو تجربہ تھا نا, میں آخر میں اتنی گیم سمجھ گیا تھا کہ میچ کا ایک پوائنٹ آ جاتا تھا جب میں سمجھتا تھا کہ اب یہ اگلا جو بھی کرے گا ہار جائے گا, اب یہ جیت نہیں سکتا. میچ کا ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ جو بھی کرے گا نا تو یہ ہار جائے گا, کیونکہ میں نے اب اس کو قابو کر لیا. یہ سچویشن آ گئی ہے پی ڈی ایم کی. یہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ یہ اب جو بھی کریں گے یہ ہاریں گے. یہ اندر زیادہ دیر کھینچتے ہیں لوگ, ان کو یہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. جو بجلی کے بل لوگوں کے پاس آئے نا, آٹا کدھر پہنچ گیا ہے. یعنی 4 مہینے میں کون سی قیامت آئی ہے کہ آٹا اتنا مہنگا, کھانے کی چیزیں مہنگی, بجلی کے بل نہیں دے سکتے. گیس ابھی 250% بڑھنی ہے, سردیوں میں گیس کے بل کیسے دیں گے؟ یہ گھروں کے باہر نہیں نکل سکیں گے. تو یہ جتنی دیر کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو اور بڑا عذاب ہے. مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ملک کو نقصان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کرواؤ, مجھے ذاتیت کا نہیں کہہ رہا. ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے, سوائے الیکشن نہیں, صاف اور شفاف الیکشن, جو یہ الیکشن کمیشن ایک بدنیت آدمی کبھی نہیں کروا سکتا. صاف اور شفاف الیکشن ایک طریقہ ہے کہ ملک اس دلدل سے نکلے. اس کے لیے تو پھر گفتگو کرنا ضروری ہے. اب الیکشن کمیشن نئے کا تقرر ہوگا تو ظاہر ہے وہ کوئی مشاورت سے ہوگا. بڑا کٹھن ہے, آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے. بہت سارے لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا, لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ صحیح اپروچ ہے. لیکن اب الیکشن کروانے کے لیے آپ کو بہرحال گفتگو تو آپ کی پارٹی کو کرنا پڑے گا. سب میں آپ کو اپنی قوم کو بھی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. مجھے بار بار کہتے ہیں جی, کسی نے کہا جی عمران خان میں بڑا تکبر ہے, یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. کہ میں ایسی چیزیں سنتا رہتا ہوں کہ جی ہم سیاسی ہیں, ہم بیٹھ کے مسئلے حل کریں گے. گفتگو تو آپ کی پارٹی کو کرنا پڑے گا. سب میں آپ کو اپنی قوم کو بھی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. مجھے بار بار کہتے ہیں جی, کسی نے کہا جی عمران خان میں بڑا تکبر ہے, یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. کہ میں ایسی چیزیں سنتا رہتا ہوں کہ جی ہم سیاسی ہیں, ہم بیٹھ کے مسئلے حل کریں گے. انسان ان سے بڑا فتح مکہ, بڑے بڑے جو ان کو ظلم کرتے تھے, جو ظالم لوگ تھے, جن کی وجہ سے ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے, ان سب کو معاف کر دیا. لیکن جب ان سے کسی نے پوچھا کہ مکہ کی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے تو ان کو معاف کر دے اس کو, تو انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو میں معاف نہیں کروں گا, اس کو بھی پوری سزا ملے گی. مطلب یہ کہ جب ایک معاشرہ چوروں کو مین سٹریم کر دیتا ہے, چوری بری نہیں ہے, تو محنت کون کرے گا؟ اگر آپ نے معاشرہ تباہ کرنا ہے نا, جو اللہ نے ہمیں حکم دیا امر بالمعروف, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف جہاد کرو, بیچ والا راستہ نہیں دیا اس نے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف جہاد کرو. آج اگر مغربی معاشرے ہیں, میں انگلینڈ کے اندر کتنا میں نے 20 سال گزارے ہیں, وہ معاشرہ امر بالمعروف پہ چلتا ہے, وہ اچھائی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ برائی کے سارا معاشرہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے, ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی. یہ نہیں کہ وہ لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں, ہمارے لوگوں میں آخرت کا زیادہ خوف خدا زیادہ ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اوپر جب اس طرح کے چوروں کو
آپ کہیں جی ان سے مفاہمت کر لیں, ان سے بات کر لیں, ان کو NRO دے دیں. آپ اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, ملک سے غداری کر رہے ہیں. جنرل مشرف ہر طرح وہ ان سے بہتر تھا, لیکن جو اس نے NRO دیا ان دونوں کو, زرداری اور شریف کو, جتنا نقصان ان NRO نے اس ملک کو کیا ہے آپ اندازہ نہیں, کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور عمران خان صاحب سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. دیگر جو معاملات ہیں ان پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. پوری دنیا میں پھیلا بول رپورٹرز کا وسیع جال. بول ہی ہے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز. جو بھی آتا ہے سبز باغ دکھا کر چلا جاتا ہے. کبھی روٹی کپڑا مکان, کبھی ویژن 2050 اور کبھی نیا پاکستان. پر کیا کیجیے جب عوام خاموش ہوں تو سوال کی چوٹ برحق ہے, اور جب معاملہ جھوٹ سچ یا فریب کا ہو تو سوال تو بنتا ہے. نیشنل ڈیبیٹ جمیل فاروقی کے ساتھ. بول نیشنل ڈیبیٹ پیر سے جمعہ رات 11 بجے صرف بول پر. یہاں سب کو سب کچھ چاہیے, فیم اور پیسے, لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ. آخری کھلاڑی کون؟ آخری کھلاڑی کون؟ آخری کھلاڑی کون؟ صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. کس نے کیا ملک دشمنوں سے گٹھ جوڑ, اور کون ہے جو سنبھالے گا ملک و قوم کی باغ ڈور؟ کوئی جوتا کاٹنے ملک و قوم کی جڑیں, اور کوئی تھامے کھڑا ہے سرفروشی کا علم. نڈر ٹاکرا اور بے باک دلائل. دیکھیے تجزیہ سمیع ابراہیم کے ساتھ پیر سے جمعہ رات 8 بجے صرف بول نیوز پر. ایک شخصیت جو خبر کے خواص پہنچائے عوام تک اور رکھے ملکی حالات پر گہری نظر, تو بنتی ہے دی اسپیشل رپورٹ. پیر سے جمعہ شام 4 بجے. دو ٹوک بات مضبوط گرفت کے ساتھ, جن کی نشاندہی پر مچے ایوانوں میں شور. میں ہوں صدیق جان, صرف بول پر. پوری دنیا میں پھیلا بول رپورٹرز کا وسیع جال. بول ہی ہے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا نمبر 1 نیوز چینل. نظریے پہ نہیں جاتی جس کے لیے بنی تھی, اللہ کی برکت بھی آنے لگی. ابن خلدون کہتا ہے کہ جو جتنی میری سٹڈی ہے قرآن کی اور اسلام کی, تو اللہ نے انسان کو دنیا میں صرف ایک وجہ سے بھیجا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. جب آپ ان چوروں اور لٹیروں اور قاتلوں کے خلاف, جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, تو یاد رکھیں یہ پولیٹکس اوپر چلی جاتی ہے بات, یا پھر اللہ کی رائے حق پہ چل رہے ہیں آپ. وہ راستے پہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ اس وقت قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹائم. ہم ان لوگوں کو شکست دے گئے, پاکستان اوپر چلا جائے انشاءاللہ. اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی, کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے ساتھ. تو وہ مشکل ہوتی جائے گی ملک کے لیے. آپ کے بچوں کے اس ملک کے مستقبل کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. یہ پالیٹکس نہیں, یہ جہاد ہے. ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا جہاد ہے. یہ جو وقت ہے نوجوانوں یاد رکھو, ہمارا ملک بدل رہا ہے. جو اس ملک میں تبدیلی آ رہی ہے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. انشاءاللہ جو مرضی کر لیں, امریکہ بیٹھ کے وہاں سے جو مرضی کرے, امریکہ
तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है अल्लाह। हमारी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इकबाल का शाहीन बना देता है, उसकी परवाज शुरू हो जाती है, एक बड़ा इंसान बन जाता है। मैंने दो टाइप खिलाड़ी देखे। एक खिलाड़ी होता था जिसमें बहुत टैलेंट था और वो जब टीम में आते थे, जब उनको कामयाबी मिलती थी, वो उधर ही रह जाते थे, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि उनकी एस्पिरेशंस इससे ज्यादा थी नहीं। जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनी ये जो 10 सालों में प्लेयर्स को कामयाब होते देखा और परफॉर्म करते देखा, वो हमेशा वो खिलाड़ी थे जिनमें टैलेंट भी इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा होती थी। वो अपने आप को पुश करते थे, वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे होते थे, यानी नई नई चीजें सोच रहे होते थे, और हमेशा वो खिलाड़ी आगे निकल जाते। नौजवानों, सबसे बड़ी जंजीर होती है जो इंसान को ऊपर परवाज नहीं करने देती, वो है खौफ की जंजीर। अल्लाह कुरान में कहता है, जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूँ। कोई भी इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। कोई जनरल बड़ा जनरल नहीं बन सकता जब तक वो मौत का डर खत्म नहीं करता। कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसको नुकसान से खौफ खत्म ना हो। एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता जब तक वो तेज बॉलर से अपना खौफ नहीं दूर करता। बॉलर बड़ा बॉलर नहीं बन सकता जिसको जब मार पड़ती है तो वो जब डर जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती। तो मैं जब आपको बुलाऊंगा इस्लामाबाद, अपनी खौफ की जंजीरें तोड़ के आना मेरे साथ। मेरा घर बन रहा था तो बड़ी देर, 20 साल की बात है, तो बड़ी गर्मी थी दोपहर, जुलाई का महीना था, और एक मजदूर बाकी भी काम कर रहे थे। एक मजदूर मैं देख रहा दूर से, तो वो उसकी कमीज पसीना पसीना हुई थी, बाकी रेस्ट करते थे, पानी पीते थे, वो मुसलसल काम करता गया। मैंने में है इमरान खान साहब हमारे साथ हैं, और इस वक्त जो सियासत में हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। खान साहब, सबसे पहले तो आज डॉलर जो है वो फिर ऊपर जा रहा है। IMF ने तो जो देना था पैसे वो दे दिए, तो ये जो कोशिश थी इनकी, उससे तो सियासी इस्तेकाम यहाँ पे आता नजर नहीं आ रहा। और अभी भी ये ऐसा लग रहा है कि जो -1 का फार्मूला है उस पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको नॉकआउट कर दें। पहले सभी पे ये लोगों को समझा दूं कि हमारे माशत से हो क्या रहा है। देखिए, हमें जो माशत मिली, पहला साल जो हमारा था, मुल्क बैंकरप्ट था, पैसे नहीं थे, इन्होंने कर्जे चढ़ा दिए थे, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रुपए को गिरने से रोकता है वो 3-4 हफ्ते के रह गए थे, बल्कि हम डिफॉल्ट कर रहे थे। उधर से हमने मुल्क संभाला, बड़ा मुश्किल दौर, आपको पता है, प्रोपेगेंडा। आजकल मैं हैरान हूं कि वो जो मीडिया हाउसेस जो हर रोज हम उठते थे कि जी तबाह हो गया मुल्क, मारे गए, महंगाई इतनी हो गई, आज वो देखिए चुप करके बैठे हैं। हमारे लिए हर रोज प्रोपेगेंडा, ये तबाह हो गया मुल्क। उधर से मुल्क संभाला, 2 साल कोरोना के मुल्क में आए, सारी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई। हम वो 3 दुनिया के टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से कोप किया, अपने मुल्क को बचाया, गुर्बत बचाई, इंडस्ट्री बचाई, लोगों को कोरोना से अस्पतालों में बचाया, गुर्बत कम, यानी स्पेशली कि हम अगर लॉकडाउन कर देते यहाँ लोग भूखे मर जाते। ये ऑपोजिशन वाले, आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें, इन सारों ने मुझे कहा कि इमरान खान को लॉकडाउन करना चाहिए, सारों ने कहा। और मैं इनसे पूछता था तो वो दिहाड़ीदार का क्या बनेगा,
ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی, نہ ان کو مزدوروں کی, نہ دیہڑیدار, نہ کچی بادیوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں, 6 لوگ ایک کمرے کے اندر ہیں, کدھر سے. سو میں نے لاک ڈاؤن پوری طرح نہیں لگایا, اور وہ ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤنس تھے ہم نے بڑی مشکلوں سے نا ہمیں نیویگیٹ کیا, اور اللہ کا کرم ہے اس نے ہمیں بچایا. اس کے بعد تیسرے اور چوتھے سال میں ریکارڈ گروتھ ریٹ تھی 17 سال کے بعد 5.6 اور 6%, 2 سال. اور سب سے زیادہ روزگار برے صغیر میں پاکستان میں ہم نے دیا. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی. روزگار ہم نے دیا. ہم نے کرونا کی وجہ سے جو عالمی مہنگائی آئی اس کے باوجود سارے برے صغیر میں سب سے کم پیٹرول اور ڈیزل دیا ہم نے. روس سے بات کر لی کہ ہم سستے ان سے تیل لے آئیں گے, انہوں نے امریکہ کے ڈر سے وہ بھی نہیں کیا. ہم نے اس کے بعد ہیلتھ کارڈ لے کے پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس, غریب خاندان کے پاس 10 لاکھ روپیہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکے. احساس پروگرام, سستے قرضے, یعنی ہم نے وہ چیزیں کی. اس کے باوجود ملک ریکارڈ, ہماری انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی, بالکل ریکارڈ ہماری 4 فصلیں ہوئی. اس وقت آ کے انہوں نے ہماری ٹانگیں کھینچی اور انہوں نے آ کے ملک کرا دیا اور کہا جی وہ شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس ہے. وہ شکر ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, سب کو پتا چل گیا. نہ ان سے معیشت سنبھالی جا رہی ہے. روپیہ IMF کے پروگرام اور ان کی شرائط ماننے کے باوجود گر رہا ہے. ان کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے. فورن ایکسچینج ریزروز اب ان کے کیسے بڑھیں گے, لوگ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی آگے کیا ہو رہا ہے, ٹیکس ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہے. اس کا مطلب ڈالرز کم آ رہے ہیں, ریمیٹنسز اب کم ہوں گے کیونکہ اتنا فرق ہو گیا ہے. جو مارکیٹ میں ڈالر بک رہا ہے اور جو آفیشیل ریٹ ہے اس میں فرق جتنا بڑھتا جائے گا, لوگ بینکنگ چینل سے پیسہ نہیں بھیجیں گے, ڈالرز ہی بھیجیں گے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور جب ایکسپورٹس, ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ہماری, جب آپ کی ایکسپورٹ ڈالر کم آنے شروع ہو جائیں گے تو کدھر سے آپ, قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں, بیرونی ملک قرضے لیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر سود دینا ہے, تو یہ تو ملک سیدھا نیچے لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نواز شریف کی خواہش ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہوں. اچھا, اب میچ سے کھیل نہیں سکتے. میچ میں ان کو ڈر لگ گیا کہ میچ میں بڑا پھینٹا پڑ گیا ان کو, پھینٹا اور دھاندلی کے باوجود اوپر سے پبلک کا یہ رجحان دیکھ رہے ہیں. پبلک دن بدن ان سے متنفر ہو رہی ہے. ہماری طرف اس لیے بھی آ رہی ہے کہ وہ ملک کے حالات, جن کو بجلی کا بل آ رہا ہے, مجھے یہ بتائیں مڈل کلاس فیملی, عام آدمی, ڈرائیوروں کے پاس بجلی کے بل آ رہے ہیں, وہ ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے, اس لیے یہ الیکشن سے اب بھاگ رہے ہیں. اب ان کی ایک کوشش ہے, کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروائے, کسی طرح -1 ہو. وہ ساری گورنمنٹ لگی ہوئی, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, عمران اچھا یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی, اچھا چلو جی یہ کیس کر دو. میرے اوپر کیسوں کی بارش ہوئی ہے, کبھی کئی کیس لگ رہا ہے, کبھی دہشت گردی کا کیس. میرے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا ہے کہ میں نے شہباز گل کا یہ کہا کہ اس بیچارے کو جو انہوں نے مارا, کسٹوڈیل ٹارچر بند کر کے, ایک کوئی مفرور نہیں تھا, کوئی دہشت گرد نہیں تھا, ایک اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی میں, اس کو ننگا کر کے مارنا, اس کے اوپر میں ریئیکٹ کرتا ہوں, مجھے دہشت گرد بنا دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مار پیٹ سے لوگ خاموش ہو جائیں گے اس طریقے سے؟ ماضی میں تو یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ٹیکٹکس کامیاب ہوئے ہوں. کبھی بھی نہیں ہو سکتے. دیکھیں, آپ عوام کے خلاف نہیں لڑ سکتے. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ جناب یوٹیوب والوں کو پکڑ لیا, وہ سوشل میڈیا کو پکڑ لیا, دھمکیاں دی ہمارے لوگوں کو, میڈیا کو ڈرا دیا, وہ ارشد شریف جیسے یعنی کریڈیبل, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ٹاپ جرنلسٹ, وہ باہر بھگا دیا اس کو, وہ دوسرا صابر شاکر باہر چلا, ایاز امیر جیسے, آپ جیسے دانشوروں کو انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی, ڈرانے کی کوشش کی. ہمارے بیچارے جمیل فاروقی کو ننگا کر کے. کبھی اس سے بھی کبھی عوام کو آپ پبلک اوپینین کو روک سکتے ہیں. اچھا, آپ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ لوگوں کی رائے بند کر سکتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں, جو اچھا پرانے زمانے میں بھی بڑا مشکل تھا روکنا, اب تو بالکل ہی امپاسبل ہے. اب یہ ہو کیا رہا ہے, یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاوا پک رہے نیچے. میں سبھی آپ ساری ٹی وی چینل کے سامنے کہتا ہوں, ایک کال میں نے دینی ہے, ایک کال. میں آپ کو جو میں ملک دیکھ رہا ہوں, جو میں ایک تھوڑے سے لوگوں سے شروع ہوا تھا, ایک پبلک کو لے کے چلا تھا. 26 سال میں میرا تو کوئی الیکٹیبلز نہیں تھے, پولیٹکس نہیں تھے, میں تو تھوڑے سے لوگوں سے چل کے پبلک میں اوپر آیا ہوں. جو آج قوم تیار ہے,
ऐसा लावा पका हुआ है कि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। खुद IMF कह रहा है कि श्रीलंका वाले हालात हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि श्रीलंका प्लस हालात होने वाले हैं। हमारी तो 22 करोड़ अवाम है, ऊपर से जो अल्लाह से इम्तिहान आए, जो सिंध के अंदर हुआ है, जो सखर में जो मैं जाके देखा है लोगों के हालात, इनके पास तो कोई ना जो सिंध, ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत इतनी करप्ट है कि इनके पास तो कोई तरीका ही नहीं है। अब उनको कैसे मदद करेंगे? ये तो बाहर ही नहीं निकल सकते। ये बाहर निकलते हैं, लोग इनको मारने के लिए तैयार हैं। जरदारी जरा बाहर निकल के दिखाए मुझे, या बिलावल, ये निकल ही नहीं सकते वहां। लोगों को गुस्सा है इनके ऊपर, और वो एकदम वो गुस्सा अब इनके ऊपर निकल रहा है क्योंकि वो चुप करके दबे हुए केसेस, पुलिस, गुंडे, ये उनको जुल्म करके उनको दबा के रखा हुआ था। वो इस सैलाब की वजह से लोग, वो सारा गुस्सा फट गया, और ये सबके हाथ से निकल जाएगी। मैं ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो फैसले करते हैं, जो ताकत में है, मैं उनको मैसेज देता हूँ कि जो हालात जा रहे हैं सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। या थोड़े से लोग अपने जाती मुफादात के लिए सारे मुल्क को इन्होंने धकेल रहे हैं उस तरफ कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब आपका जो राब्ता मुहिम थी वो कल गुजरांवाला में बज़ाहिर उसका आखिरी जलसा है, उसके बाद फिर डेफिनेटली आप कोई नया प्लान बनाएंगे, लोगों से राब्ता मुहिम तो जारी रखेंगे? देखिए, मैं 6 महीने से पब्लिक में हूँ। जब से मुझे पता चला कि ये बैरूनी साजिश, कि उन्होंने समझा कि अच्छा जी इसको हटा देंगे तो ये चुप करके घर बैठ जाएगा और ये कबूल कर लेगा या हमारे घुटने गोडे पकड़ेगा, ये सोचा होगा इन्होंने। तो मैं 6 महीने से पब्लिक में हूँ, और मैं ये गुजरांवाला कल के जलसे में अपना इंशाल्लाह अगला लायमल देने वाला हूँ। मैं इनको ये कहने लगा हूँ कि ये जो मर्जी कर लें, कभी कोई केस, कभी डिस्क्वालिफ, कभी इलेक्शन कमीशन। एक तो वो इतना घटिया इलेक्शन कमीशन का है, मुझे तो इसके ऊपर, यानी मैंने ऐसा इस तरह का घटिया आदमी नहीं देखा। उसको शर्म ही नहीं है, कभी कोई केस करा देता है, कभी तोशाखाना का केस आ जाता है, कभी वो फंडिंग का केस आ जाता है। अब फंडिंग का केस इंशाल्लाह मैं संडे की रात को कर रहा हूँ एक और टेलीथॉन। अब ये देखेंगे फॉरेन फंडिंग क्या है, या सारी जो अमेरिका में पाकिस्तानी है उनसे मैं पैसे इकट्ठे करूंगा। ये देखेंगे कि इस मुल्क की कितनी बड़ी ताकत है बैरून मुल्क पाकिस्तानी, और इन्होंने उनको फॉरेन फंडिंग का दबा दिया। उनको ऐसे कहा कि जिस तरह की वो कोई मुल्क दुश्मन है, वो हमारा सबसे बड़ा असास है। उनसे पैसे मैंने इकट्ठे किए पॉलिटिक्स के लिए, नाम, एड्रेसेस, सब कुछ पता है, और पता होते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनका नहीं बताता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कैसे पैसे इकट्ठे किए। इन्होंने जैसे पैसे इकट्ठे किए हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, किसी को पेट्रोलियम के अंदर ले लिया, उसका गैस कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, कुछ दे दिया, उससे भी आधे पैसे खाए और उसी का के पैसे दे दो। वो कैसे करते, वो कौम का पैसा चोरी करके इनको दे देता है इलेक्शन के में, या किसी को प्राइवेटाइजेशन में पकड़ा दिया, कुछ किसी को बैंक पकड़ा दिया, किसी को कुछ पकड़ा दिया, उनसे मिलके फिर पैसे, ये उनके पैसे पे चलते हैं। इनके पास तो कोई डोनर्स ही नहीं है। पहली दफा पार्टी पॉलिटिकल फंड रेजिंग, 40,000 का डोनर बेस है हमारे पास, पता है, एड्रेसेस हैं, कौन है लोग, और हमारे ऊपर ही सारा नजला गिरा रहा है और उनके केसेस नहीं बता रहा। सारी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को मैच से निकालें, ताकि इनसे मैच खेला नहीं जाता उसके खिलाफ, तो उसको डिस्क्वालीफाई 12th मैन बना के मैच खेले। FIA ने भी नोटिस का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने एक तीसरा नोटिस जारी किया जिसपे ना टाइम लिखा हुआ है, ना तारीख लिखी हुई है, और आपने उसका जवाब भी दिया। अब वो शायद इस तरफ से यलगार करना चाहते हैं। जिधर से मौका मिलता है, सोचे दहशतगर्दी दुनिया में पाकिस्तान को इन्होंने बदनाम किया। दुनिया के अंदर हेडलाइन, मुझे कभी दुनिया के अखबारों की फ्रंट पेज हेडलाइन नहीं मिली जो इन्होंने मेरे ऊपर दहशतगर्द बना दी। सारी दुनिया की फ्रंट पेजेस पे बड़े बड़े अखबारों में लिखा कि जनाब इमरान खान को दहशत। अब कोई मानना किस चीज पे दहशतगर्द बना दिया? वो भी चीज हाईलाइट होगी, कस्टोडियल टॉर्चर, यानी पाकिस्तान में कस्टोडियल टॉर्चर हुई, उसको अगवा करके मारा, उसके ऊपर इमरान खान ने रिस्पॉन्स दिया और कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैंने वाज़ेह कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा जिन्होंने इसको रिमांड पे भेज, उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। तो दुनिया में मजाक उड़ा पाकिस्तान का। एक और परसेप्शन देने की कोशिश करती है अपोजिशन सोशल मीडिया के जरिए, अपने हामी चैनल्स के जरिए, कि पंजाब में जो इस वक्त हुकूमत है वो आगे जाके खान साहब के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी, चौधरी साहबान साथ छोड़ देंगे, PTI को डिच कर देंगे।
آپ اس what do you say to that? देखिए, पंजाब में ये कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा एक्स और वाई, मिस्टर एक्स और वाई, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत कराई जाए। वैसे मैं भी सोचता हूँ अल्लाह, वो मुल्क मसलों पे गुजर, मुझे कह रहे हैं जी सियासत ना करो जी, फ्लड वाला सोचो, फ्लड का भी हम सोच रहे हैं, लेकिन खुद बजाय सोचने की मुल्क कितनी मुश्किलों में है, बस किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दी जाए कि किसी तरह फिर से, और कैसे गिराएंगे? पैसे चलाएंगे, लोटे बनाएंगे। लेकिन इस वक्त मसला ये है सभी कि लोटों से जो हो गया है ना 17 जुलाई को जो लोटों से हुआ है, अब सारे लोग डरते हैं लोटा बनते हुए, क्योंकि लोटा बन गए इसका मतलब ये है कि सारी जिंदगी के लिए छाप लग गई, मोहर लग गई कि इससे पैसे लेके अपना जमीर बेचा। ये इस वक्त कौम शौर और बेदार कौम है। मैं जिधर जाता हूं मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो लोटे हुए हैं, जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान में, मैं राइटिंग में दूंगा कि एक लोटा नहीं जीतेगा। हुकूमत की ये कोशिश है, अभी तक तो वो कामयाब नहीं हुए। 1-2 हफ्ते पहले उन्होंने कोशिश की कि हम आपको वो गिरफ्तार करें, लेकिन इधर बनी गाला में हमने देखा जिस तरह वर्कर्स पहुंचे तो फेडरल गवर्नमेंट को हिम्मत नहीं हुई। अगर एक पॉसिबिलिटी है वो आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आपने कोई अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, कोई प्लान उसका बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपने मूव करना है आगे? इसको एंटिसिपेट करते हैं आप? समी, उस दिन मैं तैयार बैठा था, इन्होंने मुझे दहशतगर्दी में गिरफ्तार करने आ रहे थे, इनका प्लान बना हुआ था, रात को मेरे ख्याल में 2-3 बजे इन्होंने आना था। मैं तो अपना छोटा सा बैग पैक करके तैयार बैठा था, क्योंकि मैं तैयार था, मुझे पता था कि जो भी करेंगे अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे, क्योंकि कौम मानने लगी है कि इमरान खान दहशतगर्द है। ये 50 साल से कौम मुझे जानती है। मुझे तो आज तक क्रिकेट के अंदर कभी सारे लोगों के ऊपर आए, कभी किसी ने कहा कि इमरान खान ने जुआ खेला है क्रिकेट के दौरान, मैच फिक्सिंग की है, कोई भी किसी मुखालिफ ने कहा, बल्कि वो कहते हैं वो कप्तान था जो दुनिया की तारीख में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर्स लेके आया कि साफ और शफाफ तरीके से जीतना चाहता था। जो भी मैं कैप्टन था, यहाँ टीम कितनी टीमें यहाँ के हमारे से आ रही है, एक ने नहीं कहा कि इमरान खान के दौर में चीटिंग की है। तो लोग मुझे जानते हैं 50 साल से, तो वो उनको ये कहना कि इमरान खान को दहशतगर्दी में हम जेल में ले गए, मैं तो तैयार बैठा था। मैं समझ रहा था कि ये अपना बेड़ा गर्क और करेंगे, मेरा काम और आसान कर देंगे, मेरी तहरीक जो आज़ादी की तहरीक है उसे और तेज चल पड़ेगी। वो पब्लिक ही थी निकलाई, उस दिन रात को डर गए ये सारे। लेकिन मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, मुझे कोई सभी ये तो छोटी बात है ना गिरफ्तार करना। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, क्योंकि मैं कभी इन चोरों के नीचे रह ही नहीं सकता। मुझे मौत पसंद है बजाय इन चोरों के नीचे रहना, क्योंकि मेरे ख्याल में जो ये मुल्क को जिल्लत पहुंचा रहे हैं ना, यानी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। इनके नीचे ये चोरों की, मैं इनकी शक्लें देखता हूँ कि जी इनके साथ मुफाहमत करें, बात करें, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं इनको 30 साल से जानता हूँ। ये जो साइकिल पे और ये स्टाइपेंड्स पे चलने वाले थे, आज अरबोपति बन गए, कौम मकरूज करके चले गए, खुद अरबोपति। और जो बेशर्मी से, गोरा रंग देख लें उनकी, जो बेशर्मी से उनके पैरों में गिरते हैं। एक तो मुझे ये तकलीफ होती है कि इन पे शर्मी कोई नहीं है, कोई इनमें डिग्निटी नहीं है। जो थोड़ा सा कोई वो ब्रिटिश एम्बेसी में जाके वो एम्बेसडर के मुंह में केक डाल रहा है प्राइम मिनिस्टर, कि दुनिया में इस तरह कोई अपने आप को जलील करता है? इनको गोरा रंग दिखा दो बस, ये सारा वो जिस तरह नवाज शरीफ ओबामा के सामने बैठ के पर्चियां पढ़ रहा है, पर्ची से पढ़ा है थैंक यू मिसेस ओबामा, वो भी उसका गलत कह गया। अच्छा, आपने कभी इस ऑप्शन पे भी गौर किया कि 1-2 मेंबर्स की सिर्फ इनके पास अक्सरियत है कौमी असम्बली में, जो नंबर गेम भी हम देखें, अलाइज आपके साथ काम करते रहे हैं, कोई सियासी तौर पर उनको समझाएं कि देखें मुल्क की ये सूरत हाल है, अब आप बस करें, इनको छोड़ दें, कोई इस तरह की स्ट्रेटजी भी कभी आपने सोची है? कभी किसी के वो आपने इनके अगर मौके मैंने अपने टीवी पे दिखाए, मैं तो जलसों में भी दिखाता हूँ, इनके 4 बड़े लीडर्स वो टीवी पे आते हैं, जिसमें वो मरियम भी है और ये बाकी भी खाकान अब्बासी जो, वो सारे कहते हैं कि अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ना हो। वो चारों कहते हैं ये, यानी खुद ही अपनी फौज को बुरा भला करवा रहे हैं। इन्होंने वैसे जितना मेरे ऊपर इन्होंने कहा जी इमरान खान फौज के खिलाफ है, जो इन्होंने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हुई, आप जरा देखें तो सही, जो इन्होंने अदलिया के खिलाफ बोले हुए हैं, जो नवाज शरीफ ने सारा मुझे क्यों निकाला टूर किया था,
हमने तो कभी नहीं, हमने तो इदारों को बिल्ड किया अपने मुल्क में। और ये जो अदम एतमाद है, इसके अंदर बड़ा मसला ये है कि इसमें अगर आपने लोगों को लेना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर रिश्वत दे के लोगों के ज़मीर खरीदूंगा, वो मुझे इस कॉस्ट के ऊपर गवर्नमेंट नहीं कराना। अच्छा, आपने इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि आप असूलों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इस हुकूमत को गिराने के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। नहीं सभी, मैं आपको बताऊं, जब ये सिंध हाउस के अंदर ये इन्होंने नीलाम कर रहे थे, हमारे वो 20 लोटों को ले रहे थे, 20-20 करोड़ रुपए की रेट थी, तो ये किधर से पैसा आ रहा था? ये चोरी का पैसा था, ये सिंध गवर्नमेंट का पैसा था, सिंध गवर्नमेंट का ही पैसा था ना। बोरी हमें पता भी चल रहा था, आई भी मुझे बता रही थी कि वहां इनका आ रहे हैं, वो पैसे लेके आ रहे हैं, पता नहीं एक स्पेशल वो फ्लाइट आई है और उसमें पैसा है। अब इनके पास तो सिंध गवर्नमेंट थी ना, मेरे पास पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी उधर बलूचिस्तान। तो मेरे पास तो इनसे बहुत ज्यादा पैसा था। अगर मैंने स्टेट का पैसा इस्तेमाल कर रहा था, मेरे पास तो ज्यादा था। तो तब हमने फैसला किया कि हमने नहीं पैसे देने नहीं करना। अच्छा, सदर मुमलिकत भी बयान देते रहते हैं, इंटरव्यूज भी देते रहते हैं, आप समझते हैं इस सारी सूरत हाल में उनका ऑफिस कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है मुल्क को इंतखाबात की तरफ ले जाने में? देखिए, मेरे ख्याल में आरिफ अलवी ने बड़ा अच्छा रोल किया एज ए प्रेसिडेंट किया। पहले भी सदर आए हुए हैं, वो उनकी आप देख लें, उनका होना ना होना एक ही चीज़ थी। आरिफ अलवी बड़े प्रोएक्टिव सदर रहे हैं और मेरे ख्याल में उन्होंने ऑफिस को ऊपर उसके एनहांस किया। देखिए, रोल कोई भी प्ले कर सकता है समी। एंड क्या है? एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जो भी रोल प्ले करे, मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं बस। और मेरे से क्या नेगोशिएट करना है? मैंने किसी से क्या लेना देना है? और आप यकीन करें कि अगर ये नहीं करवाते, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप पब्लिक देख रहे हैं, पब्लिक तो ज्यादा निकलती जा रही है, नुकसान मुल्क का हो रहा है। ये जिस तरह मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है, ये सिर्फ, फिर से मैं कहता हूं, थोड़े से लोग, चंद लोग अपने जाती मफादात के लिए इस मुल्क को लेके जा रहे हैं तबाही की तरफ। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी